باقی رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو احمد تیار ہو کر نوکری پر چلا گیا۔ سارے دن میں رات والا واقعہ وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ شام کو گھر آیا، کھانا کھا کر اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ آج بھی سونے کے لیے باہر آ کر صحن میں لیٹ گیا۔ اس نے لیٹنے کے بعد اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ وقت دیکھ کر اسے رات والا سارا منظر یاد آ گیا اور ایک انجانے خوف نے اسے گھیر لیا۔ کہیں آج بھی وہ قدموں کی آواز آئی تو؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی اپنا سر جھٹکتے ہوئے گویا اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سوچا، نہیں، یہ میرا وہم ہے، اکیلا رہتا ہوں نا، اس لیے دماغ یہ کھیل کھیل رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر وہ کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اتفاق سے آج بھی اس کی پیٹھ سیڑھیوں کی طرف تھی۔ ابھی اس نے کروٹ بدلی ہی تھی کہ اچانک پھر وہی قدموں کی آواز اور پائل کی چھنکار چھت کی طرف سے آنا شروع ہو گئی۔ احمد کا تو جیسے کلیجہ منہ کو ہی آ گیا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہی دعا کرتا کہ یہ اس کا وہم ہو، مگر وہ پائل اور قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ احمد کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اب تو قیامت برپا تھی، کیونکہ یہ جو کوئی بھی تھا اس کی چارپائی کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ آواز اب قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ احمد کے آس پاس فضا اب بہت بھاری ہو چکی تھی۔ پھر وہ آواز چارپائی کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کو باقاعدہ طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے موجود ہے، جو بغور اس سے ہی گزر رہا ہے۔ خوف کے مارے اس نے پیچھے مڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ سانس بھی جیسے رک رک کر آ رہا ہو۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ احمد کی عادت تھی کہ وہ اپنے سرہانے پاکٹ سائز کا قرآن پاک رکھ کر سویا کرتا تھا۔ اسے اچانک قرآن مجید کا خیال آیا اور اس نے قرآن پاک اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ قرآن سینے سے لگانے کی دیر تھی کہ اس کے خوف کی شدت میں کمی آ گئی اور اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے محسوس ہوا کہ جو کوئی بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس نے قرآن آیات کا ورد جاری رکھا اور اس کے پیچھے سے آنے والی آواز واپس سیڑھیاں چوتے چوتے چھت تک گئی اور پھر ختم ہو گئی۔ آواز بند ہوتے ہی فضا بھی مکمل طور پر ہلکی ہو چکی تھی۔ اب ایسا لگتا تھا کہ اس کے چاروں طرف زندگی واپس لوٹ آئی ہے۔ اس نے قرآن پاک کو سرہانے رکھا اور خود ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے اوپر چھت پر گیا۔ وہ یہ دیکھنے گیا تھا کہ کہیں کوئی محلے والا تو نہیں جو چھت کی طرف سے آ کر اس کو ڈراتا ہو، لیکن اسے شدید مایوسی ہوئی، کیونکہ گھر کے 3 اطراف میں چٹیل میدان تھا اور ایک جانب گلی تھی۔ احمد کو یہ دیکھنے کے بعد یاد آیا کہ اس کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، حالانکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ اس مکان کے ساتھ کوئی دوسرا مکان نہیں ہے۔ خیر، اچھے سے تسلی کر کے وہ واپس آیا اور دعائیں پڑھ کر سو گیا۔ آج رات جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کافی پریشان کن تھا، لیکن ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا اس کا اندازہ اسے بالکل بھی نہیں تھا۔ جاری ہے۔